بھائی یہاں پر ٹو ڈرائیو سے میں لینڈنگ پیج بنوانا دکھا رہا ہوں، ٹیلمنٹ کے ذریعے کمپوننٹ وغیرہ بناؤں گا. تو سب سے پہلے یہاں پر این پی ایم لکھتا ہوں، این پی ایم کریٹ وائٹ @لیٹسٹ انٹر. یہ آگے یہاں پر اپنا پروجیکٹ کا نام لکھ رہا ہوں. انٹر کیا ریئیکٹ پہ انٹر کیا جاوا اسکرپٹ پہ انٹر کیا. اب یہاں پر ایک پریکٹس پروجیکٹ کے نام سے بن گیا ہوگا ہمارا فولڈر. میرا فولڈر کو اوپن کیا کوڈ سے. یہاں پر آ کے پیکج ڈاٹ جیسن پہ آ کر ٹرمینل کھول رہا ہوں میں. ٹرمینل پہ یہاں پر آ کے کمانڈ پرومپٹ پاور شیل کلوز کیا. اب یہاں پر لوڈنگ ہوئی. اب یہاں پر میں لکھ رہا ہوں این پی ایم آئی. یہ این پی ایم آئی سے انسٹال ہو گیا. اب یہاں پر این پی ایم رن ڈیو نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹ یہاں پر ٹیلمنٹ پر جا رہا ہوں. ٹیلمنٹ میں ڈائریکٹ یہاں پر پہلے انسٹال کروں گا، پھر جا کے میں این پی ایم رن آئی کروں گا. یہاں پر لکھا ہوں ٹیلمنٹ CSS.com. یہ ٹیلمنٹ کی ویب سائٹ آ گئی. یہاں پر ڈاکومنٹیشن میں جا کر یہاں جانا ہے آپ کو. یہاں فریم ورک گائڈ، یہاں بھی نہیں یہاں بھی نہیں، یہاں پر فریم ورک گائڈ میں آ کر دیکھو وائٹ دکھ رہا ہے، وائٹ پر کلک کیا. پھر یہ یہاں سے اس کو کاپی کیا سیکنڈ والے کو، اس کو آ کے یہاں پر ٹرمینل پہ پیسٹ کر کے انٹر. یہ ہو گیا یہاں پر ڈاؤن لوڈ. اب یہاں پر دیکھو اس کو کاپی کر رہا ہوں میں. اس کو کاپی کر کے یہاں پر آ کے پیسٹ کر کے انٹر کیا. یہ بھی ہو گیا یہاں پر. اب یہ کمانڈس کو دے رہا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. یہ بولتا ہے کہ ٹیلمنٹ کنفگ جیس میں یہ ایڈ کر لو. تو ہم نے یہاں سے یہ اٹھایا صرف بس. باقی دیکھو یہ بول رہا ہے ایڈ دا پیتھ آف یور ٹیمپلیٹ فائل ان ٹیلمنٹ کنفگ JS فائل. مطلب ٹیلمنٹ کنفگ JS کی فائل میں آپ اس کو ایڈ کر لو. تو یہاں پر ہم گئے اپنی ٹیلمنٹ config.js یہ بنی تھی، اس میں گئے. اب یہاں کانٹینٹ تھا، کانٹینٹ کو صرف ایڈ کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیا بس، اور کسی کو چھیڑنا نہیں ہے. اب یہاں پر بول رہا ہے کیا کرنا ہے، نیچے آئے. نیچے دیکھو یہ بول رہا ہے index.tsx میں اس کو پیسٹ کر دو. تو یہاں پر یہ اٹھایا کاپی کیا. اب یہاں پر SRC میں آ کر index.css یہی یہاں پرانی CSS میں اڑا رہا ہوں. یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیا. اب اسی طرح میں پرانی CSS ساری پرانی JSX وغیرہ میں اڑا رہا ہوں. app.css. اب ایک اور ضروری کام یہ کرنا ہے کہ یہاں app.css میں امپورٹ کرنا ہے. امپورٹ اس طرح لکھنا ہے app.css. یہ ضروری کام بھی کرنا ہے. app.css نہیں سوری app.jss میں کرنا ہے کام. app.jss میں آ کے امپورٹ یہ لکھا app.css صحیح ہے. اب بس اب یہاں پر میں کمپوننٹ بنا رہا ہوں، اس میں ٹیلمنٹ چیک کروں گا ٹیلمنٹ چل رہی ہے نہیں چل رہی. یہاں پر ریٹرن کا وہ بنا رہا ہوں. ریٹرن میں ابھی H1 لکھ رہا ہوں ہیلو ورلڈ. اب میں یہاں پر اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہوں ڈیفالٹ ایپ کے نام سے بنایا تھا، ایکسپورٹ ڈیفالٹ ایپ کر دیا. اب یہاں پر npm رن ڈیو کروں گا. npm رن ڈیو یہ لوکل ہوسٹ پہ کھل گئی. اس کو میں کلک کر کے کھولنا اوپن کر رہا ہوں. دیکھو یہ ہیلو ورلڈ اس طرح لکھا ہوا آ گیا. اس کا مطلب ٹیلمنٹ کام کر رہی ہے باریک سا. ابھی پر ٹیلمنٹ کی کلاسیں دیکھتا ہوں کہ
टेलविंड काम कर रही है नहीं कर रही। यहाँ क्लास नेम लिख रहा हूँ मैं, टेलविंड की क्लास लिख रहा हूँ। देखो भाई टेलविंड की क्लास यहाँ काम कर रही है, और सब टेलविंड काम कर रही है। एक और क्लास देके दिखता हूँ, टेक्स्ट की एक्सेल। सही है, टेक्स्ट बड़ा भी हो गया। एक और दे देते हैं फॉन्ट बोल्ड। देखो भाई हेलो वर्ल्ड भी बड़ा हो गया। अच्छा, ये जो मेरे पास सजेशन आ रही हैं, ये देखो ये सारी सजेशन आ रही है टेलविंड की। ये मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड की थी। यहाँ मैं गया था, मैंने यहाँ पर लिखा ES7। कैपिटल लिखना है ई, बल्कि यहाँ ES7 नहीं, रिएक्ट लिखना है, रिएक्ट। सबसे पहले तो रिएक्ट नहीं, टेलविंड के लिए तो हमने टेलविंड ही लिखना है। सॉरी, यहाँ मैं टेलविंड लिखूँगा। देखो यहाँ पर टेलविंड CSS इंटेलिजेंस के नाम से आएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसके ये टेलविंड के लिए ये गाइड आता है कि मतलब जो भी सजेशन आती है। अच्छा, एक और काम ये करना है कि यहाँ पर आके रिएक्ट लिखना है। ये मैं हटा रहा हूँ। एक दो एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है आपको ये चलाने के लिए ना, आपके लिए आसानी होगी। ये ES7 प्लस रिएक्ट नेटिव स्निपेट, इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास, इंस्टॉल कर लेना है बस। इंस्टॉल हो जाए फिर अच्छा, ये यहाँ पर आके आपको सजेशन भी आएंगी और एक और इसका फ़ायदा भी होगा, मैं बता दूंगा बाद में। अच्छा, अब यहाँ पर आके डेजी भी डायरेक्ट मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं डेजी की वेबसाइट पर गया, DISIUI। डेजी UI पर गया मैं, देखो हाउ टू यूज़ पे गया डायरेक्ट। हाउ टू यूज़ पर देखो यहाँ पर ये टेलविंड प्लगइन पर जाना है, इंस्टॉल पर जाकर टेलविंड प्लगइन पर जाना है और ये देखो ये इसको कॉपी करना है। अच्छा, अब इसको टर्मिनल पर सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं सर्वर को बंद करना है। सर्वर को बंद करने का तरीका ये है, कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले यहाँ सर्वर को बंद कर दिया करो। तो सर्वर को बंद करने का तरीका ये है कि Ctrl+C, देखो Ctrl+C यहाँ पर ये लिखा हमने तो ये आ गया, टर्मिनेट बैच जॉब। यहाँ पर वाया लिख के एंटर कर देना है बस। अब आपका यहाँ सर्वर देखो क्लोज हो गया। मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर आएगा सेट टाइम की रीच, यानी ये सर्वर क्लोज हो चुका है। अब सर्वर क्लोज हो गया। अब आपने जो वहाँ कॉपी किया था डेजी वाला, ये इसको यहाँ पर टर्मिनल पर पेस्ट करके एंटर कर दूँ। अब ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर डेजी, ये डेजी यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। अब ये दूसरी कमांड बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है ऐड डेजी UI टू टेलविंड config.js, मतलब इस चीज़ को टेलविंड config.js में ऐड कर लो, जैसे हमने टेलविंड वाली में करा था। तो टेलविंड config.js में आ गए। देखो यहाँ प्लगइन्स लिखा हुआ था, ये प्लगइन्स को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सही है। अब ये हो गई है हमारी यहाँ पर डेजी इंस्टॉल। डेजी इंस्टॉल कैसे हुई है चेक करेंगे तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कंपोनेंट्स में जाकर, कंपोनेंट्स में यहाँ पर लिखेंगे नैवबार, लिखते हैं नैवबार एक कंपोनेंट होता है। नैवबार यहाँ से हम उठाते हैं, तो नैवबार देखो यहाँ पर जो सबसे अच्छा लग रहा है वो उठा लिया। हमें अच्छा लग रहा था ये वाला भी नहीं बल्कि ये वाला सही रहेगा, ज़्यादा इसमें आइटम है, बटन भी है। तो यहाँ पर इसकी JSX में जाएंगे, JSX है, ये HTML है, ये प्रीव्यूज का दिखा रहा है। तो यहाँ पर JSX में जाकर ये कॉपी किया पूरा कोड नैवबार का। इसको मैं अभी app.jsx में जाके पेस्ट करता हूँ। हेलो वर्ल्ड में यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने app.jsx में जाकर पेस्ट कर दिया। सही, अब इसको चेक कर लेते हैं। अब सर्वर में अपना वापस ओपन करता हूँ, लिखकर npm run dev लिखकर npm run dev मैंने लिखा, सर्वर दोबारा मैंने वापस ओपन किया। अब यहाँ पर देखो ये लोकल होस्ट पे फॉलो लिंक किया, और फॉलो लिंक नहीं करना था बल्कि यहाँ पर वो रिफ़्रेश हो गया था। इसको मैं रिलोड करूँगा तो देखो यहाँ पर ये रिफ़्रेश हो गया होगा। सही भाई, देखो हमारा यहाँ पर ये वही नैवबार आ गया उठकर, जो हमने नैवबार वहाँ से कोड उठाया था डेजी के। इसका मतलब है कि डेजी भी हमारे पास काम कर रही है, डेजी भी हमारे पास इंस्टॉल हो गई है।
यहाँ पर देखो डेजी भी इंस्टॉल हो चुकी है। सही है, यहाँ पर देखो ये डेजी UI हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इन सब कंपोनेंट को ना एक अलग कंपोनेंट के फोल्डर बना के उसमें रखता हूँ। सही है, ये देखो जैसे ये कंपोनेंट है नैवबार, पहले मैं टर्मिनल को यहाँ से हटा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से कंपोनेंट है ना हमारा नैवबार है सारा। यहाँ पर मैं आकर SRC, देखो ये SRC खुला हुआ है ना, इस SRC के अंदर ही यहाँ कंपोनेंट का फोल्डर बनाऊंगा। कंपोनेंट का फोल्डर ये COMPONENTS, ये मैंने कंपोनेंट का फोल्डर बना के यहाँ पर मैंने एंटर किया। अब इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर यहाँ से ये फोल्डर खोला, उसके अंदर मैं बनाऊंगा navbar.js। एक अलग हर कंपोनेंट की अलग अलग फाइल बनेगी, जैसे इस तरह navbar.js मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो navbar में इसका कैपिटल लिखा पहला वर्ड, यहाँ पर जो भी बनाओगे उसका पहला वर्ड कैपिटल लिखना होगा। तो इसके बाद JSX एंटर किया। सही है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ RAFC। देखो बना बनाया हमारे पास ये फंक्शन मिल गया। आप कुछ इंपोर्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये ES7 जो मैंने आपको बताया था, ये उसका कमाल है। सही है, अब यहाँ पर app.js में आकर ये जो कोड था नैवबार का, मैं यहाँ से पूरा उठा रहा हूँ और यहाँ से पूरा मैंने उठा दिया कोड ये। और ये navbar.js है ना, इसको मैंने यहाँ पर आके मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। यानी ये वही navbar है जो मैंने app.js से उठाया था और डेली से उठाया था। अब app.js में हमें आगे क्या करना है, यह काम बहुत बहुत सा करना। यहाँ पर आके ये लिखा, टैग लिखा, ओपनिंग टैग लिखा, और उसके बाद कैपिटल N जो दिया था हमने, navbar का कैपिटल N दिया था ना, उसके बाद ये लिखा, फिर V लिखा, फिर BAR यानी navbar की पूरी स्पेलिंग लिखी, फिर एंटर कर दिया। सही है, यहीं पर ही एंटर करना है। तो देखो यहाँ पर ही हमारे पास इंपोर्ट भी हो जाएगा ऊपर। अगर हम यानी दोबारा करता हूँ मैं, अगर हम navbar और लिखकर ये भी कर देते ना, तो देखो हमारे पास ऊपर इंपोर्ट नहीं होता। तो क्लोज करने से पहले ही हमें इंपोर्ट करना है। देखो अभी दोबारा करता हूँ, क्लोज हमने करने से पहले ही R तक जब पहुँचे थे तो एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। एक दफ़ा और कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। देखो navbar लिखा और हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया ना, मिसाल के तौर पर, तो देखो कोई इंपोर्ट नहीं हुआ ऊपर। लेकिन अब हम दोबारा बगैर क्लोज करने से पहले ही एंटर कर देंगे, तो देखो हमारे पास वो इंपोर्ट हो गया। अब हमने यहाँ पर सिर्फ ये लिखकर इसको क्लोज कर देना है बस। अभी देखो हमारा navbar यहीं पर वैसे ही काम करेगा जैसे काम करेगा। देखो अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं इसको कमेंट कर दूँ, तो मैंने देखो यहाँ पर इसको कमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ही गायब हो जाएगा। ये वही navbar है जो हमने navbar.js में डाला है। यहाँ पर आप इसकी चेंजिंग भी कर सकते हो, कलर वगैरह में जैसा भी हो। ये सारी टेलविंड की क्लासें लगी हुई हैं, इसका कोड समझकर इसमें चेंजिंग कर सकते हो आप। सही है, ये था हमारा navbar। अब हम एक वेबसाइट का हीरो सेक्शन उठाते हैं। हीरो सेक्शन मतलब मेन इंटरफेस जो होता है, ये जो मेन इंटरफेस होता है ना, ये हीरो सेक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ हीरो, कंपोनेंट में जाकर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर हीरो। तो देखो यहाँ पर ये हीरो सेक्शन आता है वेबसाइट के हीरो। देखो मेन पेज जो होता है ना, वो ये रहा हीरो, ये सब हीरो कहलाएगा जो यूज़र के मेन इंटरफेस पर शो होता है। तो देखो ये भी शो होगा। तो सही है, अब यहाँ पर इसको देखो, ये मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं आया, hello.jsx ये लिखी हुई है, hello.jsx बोल रहा हूँ, इसकी JSX में आके इसके कोड को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। अब मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये कोड कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, तो ये वैसे ही काम करेगा। सही है, देखो ये ऐसे काम करता है। लेकिन कोड की सफाई के लिए और हमारी आसानी के लिए हम यहाँ पर एक अलग सा हीरो के नाम से, देखो H कैपिटल लिखा, hero.jsx के नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा कंपोनेंट की। फिर मैं यहाँ पर RAFC बोल रहा हूँ, तो देखो हमारे पास हीरो का बनाया आ गया। डिव को हटाकर मैं हीरो का कोड पेस्ट कर रहा हूँ बस। ये बना दिया मैंने हीरो का कंपोनेंट, और हीरो के अंदर मैंने हीरो का कोड डाल दिया कंपोनेंट के अंदर। अब यहाँ पर app.jsx में आके उसी तरह जिस तरह navbar को इंपोर्ट किया था, उसी तरह हीरो को इंपोर्ट करूँगा। पहला वर्ड कैपिटल और हीरो लिखकर एंटर। सही है, अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ डायरेक्ट बस।
اب یہاں پر دیکھو آگے دیکھو کہ یہ بھی ویسے وہی کام کرے گا. اگر اس کو ہٹا دیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا. دیکھو کام کیا نہیں کیا. اب دوبارہ میں ہٹا رہا ہوں اس کو تو دیکھو یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے بھائی. یہ ہمارا مین چھوٹا سا پیج بن گیا. اس میں ہیرو سیکشن بھی آ گیا اور یہ نیپ بار بھی آ گیا. اس کی اسٹائلنگ وغیرہ آپ اس کی ہیرو ڈاٹ جے ایس ایس میں جا کر چینجنگ کر سکتے ہو کچھ بھی. اور نیپ بار کی بھی اسی طرح آپ چینجنگ کر سکتے ہو نیپ بار ڈاٹ جے ایس ایس میں جا کر. صحیح ہے. اب یہاں پر اب یہاں پر ڈیلی یو آئی میں جا کر میں کوئی کارڈ اٹھا لیتا ہوں. کارڈ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے تو کارڈ میں لکھا تو کمپوننٹ آ گئے یہاں پر سارے. اب کوئی اچھا سا کارڈ دیکھ کے میں اٹھا رہا ہوں یہاں پر. تو دیکھو یہ کارڈ اچھا لگ رہا ہے نا یہاں پر. یہاں پر یہ کارڈ اچھا لگ رہا ہے تو اس کی جے ایس ایس میں آ کر اس کو میں یہاں پر کاپی کر رہا ہوں. اب دیکھو یہاں پر میں ڈائریکٹ لکھوں گا تو کارڈ ویسے ورک کرے گا. کارڈ ورک کرے گا. دیکھو کارڈ یہاں شو ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے ہم الگ سے ہی فائل بنائیں گے. فائل بنانے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے بتایا. جیسے کارڈ کا پہلا ورڈ کیپیٹل ہوگا. کارڈ ڈاٹ جے ایس ایس انٹر کیا. اب میں یہاں پر آر اے ایف سی لکھ رہا ہوں تو دیکھو یہاں پر اس نے کارڈ کا وہ بنا کے دے دیا. اب اس ڈیو کو ہٹا کر میں یہ اس کو کارڈ کے کوڈ کو میں پیسٹ کرتا ہوں. صحیح ہے. ابھی دیکھو ہمارے پاس کارڈ کام نہیں کرے گا جب تک ہم ایپ ڈاٹ جے ایس ایس میں امپورٹ نہ کریں. لیکن جیسے ہی ہم امپورٹ کریں گے تو ہمارے پاس کارڈ کام کرے گا. ابھی میں ایپ ڈاٹ جے ایس ایس میں آ گیا. ابھی ایپ ڈاٹ جے ایس ایس میں آ کر میں یہاں پر لکھ رہا ہوں امپورٹ کر رہا ہوں کارڈ. کارڈ کا پہلا ورڈ کیپیٹل تھا تو یہاں پر انٹر کر دیا. بس یہ ہمارے پاس یہاں پر آ گیا کارڈ. صحیح ہے. ابھی میں بہت سارے کارڈ میں یہاں پر امپورٹ کروں گا تو ایک ساتھ ہی میں دیکھو کارڈ پرنٹ کر دیے. تو دیکھو اتنے سارے کارڈ آ گئے. اب ان سب کو فلیش کرنا ہے یعنی الائن کرنا ہے. صحیح طرح لے آؤٹنگ کرنی ہے نا. تو لے آؤٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب کارڈ کو پہلے میں اٹھا رہا ہوں. کنٹرول ایکس کر رہا ہوں ہٹا کے. اب میں یہاں پر ایک ڈیو بنا رہا ہوں. ڈیو کے اندر میں یہ سارے کارڈ پیسٹ کر رہا ہوں. دوبارہ کنٹرول وی کر کے پھر میں یہاں پر کلاس دے رہا ہوں فلیکس. ٹیلوین کی کلاس ہوتی ہے فلیکس. اور گیپ دے رہا ہوں میں یہاں پر 50 پکسل کا. اور جسٹیفائی سینٹر یہاں پر ایک کلاس ہوتی ہے میں وہ دے رہا ہوں. اور یہاں پر میں مارجن ٹاپ بھی دے رہا ہوں اوپر سے 20 پکسل. تو دیکھو یہاں پر ہمارے پاس اس طرح آ گیا. اب میں یہ دیکھو کارڈ تھوڑے نا سارے ایڈجسٹ ہو گئے آپس میں. یہ لائن یہ نیچے جانا چاہیے نا. تو یہاں پر فلیش ریپ کی پراپرٹی میں استعمال کر رہا ہوں. فلیش ریپ کی پراپرٹی میں نے جیسے استعمال کری تو دیکھو آپ کے سامنے کارڈ کیسے شو ہوا ہے ہمارے پاس. بس یہ تھا ہمارا کارڈ بھی ہو گئے. اب میں یہاں پر پیڈنگ وائی بھی دے رہا ہوں تھوڑا اوپر سے پیڈنگ ٹاپ اور باٹم سے 50 پکسل کی پیڈنگ دے رہا ہوں. دیکھو اچھا لگ رہا ہے. یہ ابھی بٹن کام وغیرہ نہیں کریں گے. بس یہ مین کارڈ میں نے آپ کو بنایا. اب اسی طرح میں ایک اور کوئی اچھا سا کارڈ اٹھا لیتا ہوں. اب ایک کارڈ یہ اٹھا رہا ہوں. اس کی جیسے میں آ کے میں اس کو کاپی کر رہا ہوں. اب یہاں پر آ کے میں پہلے کارڈ کا تو بنا ہوا ہے. یہ بھی کارڈ ہی ہے تو لیکن میں یہاں پر نام چینج کر کے میں کارڈ بنا رہا ہوں. میں یہاں لکھ رہا ہوں لانگ کارڈ. کچھ بھی آپ نام یہاں لکھ سکتے ہو. لانگ کا پہلا ورڈ لیکن کیپیٹل ہونا چاہیے. شروع کا پہلا ورڈ کیپیٹل ہو. باقی کوئی بھی مسئلہ ہو نہیں. یہاں لانگ کارڈ لکھ کر ڈاٹ جے ایس ایس لکھا اور انٹر کر دیا. اب یہاں پر میں آر اے ایف سی لکھ رہا ہوں تو دیکھو ہمارے پاس یہ لانگ کارڈ پہلے سے امپورٹ ہو گیا. اب میں اس ڈیو کو پہلے سے ہٹا رہا ہوں جو آئی ہوئی تھی یہاں پر. اب میں یہاں پر اس کو کاپی کر رہا ہوں جو لانگ کارڈ ہم نے وہاں اٹھایا تھا. ابھی دیکھو یہاں پر کوئی لانگ کارڈ شو نہیں ہوگا. کوئی یہاں پر کارڈ شو نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی میں امپورٹ کروں گا ایپ ڈاٹ جیسے میں آگے لانگ کارڈ کو ڈیو کے نیچے کر رہا ہوں. میں یہاں پر ایک اور ڈیو بنا رہا ہوں اور اس کے اندر اس کو امپورٹ کر رہا ہوں. لانگ کارڈ پہلا ورڈ کیپیٹل تھا تو دیکھو یہاں پر میں یہ لکھا لانگ کارڈ لکھا انٹر کیا تو دیکھو اوپر ہمارے پاس امپورٹ ہو گیا. اب اس کو میں یہاں پر کلوز کر رہا ہوں.
تو دیکھنا بھی ہمارے پاس لانگ کارڈ، دیکھو ہمارے پاس یہاں پر لانگ کارڈ بھی آ چکا ہے، دیکھو اچھا لگ رہا ہے۔ میں اس کو اوپر سے مارجن ٹاپ بھی دے رہا ہوں، مارجن کلاس دے کر مارجن ٹاپ دوں گا MD50 پکسل۔ اچھا پیڈنگ بھی دیتا ہوں PY20 پکسل۔ ابھی دیکھو یہاں پر مارجن ٹاپ بھی آ چکی ہے اوپر سے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر اس کی تھوڑی ہائٹ چھوٹی کر دیتا ہوں میں، یہاں پر اس میں جا کر میں اس کو بول لیتا ہوں H300 پکسل۔ دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے، دیکھو بھائی اچھا لگ رہا ہے۔ اس کو تھوڑا بارڈر بھی دے دیتے ہیں، تو بارڈر دے دیا ہم نے۔ یہاں پر بارڈر کا کلر میں بلیک کر رہا ہوں، صحیح ہے بھائی، بارڈر بھی آ گیا ہمارے پاس یہاں پر۔ اب کراؤزل اٹھاتے ہیں ڈیزی سے، یہاں لکھ رہا ہوں میں کراؤزل وہی یعنی امیج سلائڈر۔ یہ دیکھو یہ کراؤزل آ گیا ہے ہمارے پاس، یہاں دیکھو یہ 2 امیج والے آ گئے، پھر اس طرح والے آ گئے، یہ والا بھی آ گیا۔ دیکھو 1 لکھو، 2 پہ کلک کیا تصویر چینج ہو رہی، 4 پہ کلک کیا تصویر چینج ہو رہی، دیکھیے یہ بھی آ گیا۔ دیکھو یہ کلک کرنے سے تصویریں چینج ہو رہی ہیں۔ میں یہاں پر اس کی جیسا کہ میں آیا تھا اس کا کوڈ اٹھا رہا ہوں۔ اب میں یہاں پر ایک کراؤزل کے نام سے فائل بنا رہا ہوں، کراؤزل.js۔ صحیح ہے۔ اب میں یہاں پر RAFC لکھ رہا ہوں، انٹر کر رہا ہوں، ڈیو کو میں یہاں پر ہٹا کے کراؤزل کا کوڈ پیسٹ کر رہا ہوں۔ صحیح ہے، اسی کراؤزل کا میں نے کوڈ پیسٹ کیا، دیکھو ابھی یہاں پر کچھ کراؤزل نہیں آئے گا، لیکن جب میں امپورٹ کروں گا تو کراؤزل آ جائے گا۔ اب میں یہاں پر لانگ کارڈ کے نیچے کراؤزل کو بھی امپورٹ کر رہا ہوں۔ کراؤزل میں نے کیسے لکھا تھا، کراؤزل یہ لکھا، تو دیکھو اوپر یہاں پر ہمارے پاس کراؤزل بھی امپورٹ ہو گیا۔ اب اس کو یہاں پر میں نے کلوز کر دیا۔ اب دیکھو ہمارے پاس کراؤزل بھی آ چکا ہوگا۔ لوڈ کر رہا ہوں۔ اچھا یہاں یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ اس نے ہمیں غلط بنا کر دیا تھا، تو ابھی دیکھو میں دوبارہ کر رہا ہوں، یہاں پر یہ سب ہٹا کر RAFC لکھا، صحیح۔ اب یہاں پر اس کو میں کراؤزل کے کوڈ کو میں نے یہاں پر کاپی پیسٹ کیا، تو صحیح میں یہاں پر اس کو ریلوڈ کر رہا ہوں، تو دیکھو ہمارے پاس یہ کراؤزل بھی آ گیا ہمارے پاس۔ دیکھو تصویریں چینج ہو رہی ہیں، ہاں اس کو بھی سیٹ کر لیتا ہوں۔ دیکھو تصویر چینج ہوئی۔ ابھی میں اس کی ہائٹ وغیرہ چھوٹی کر لیتا ہوں، یہاں پر آئے، یہاں پر اس میں وڈتھ دی ہوئی ہے، یہاں پر میں اس کو ہائٹ دے رہا ہوں، ہائٹ میں دے رہا ہوں 300 پکسل، اور پیڈنگ وائی دے رہا ہوں میں، پیڈنگ تو نہیں، میں مارجن دے رہا ہوں، مارجن MY، مارجن ٹاپ اور باٹم 20 پکسل دے دیتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، دیکھو اچھا لگ رہا ہے، 300 پکسل پہ ایسا شو ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ کارڈ۔ اس کو چاہو تو شیڈو بھی دے دو، شیڈو LG کر رہا ہوں، دیکھو ہمارے پاس یہاں شیڈو بھی شو ہوگا، شیڈو ایکسل کر کے دیکھتے ہیں، شیڈو شو ویسے نہیں ہو رہا، شیڈو دیکھو یہاں شو ہو رہا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں چل رہا۔ یہ تھا ہمارا لینڈنگ پیج۔ اب یہاں پر ایک فوٹر بھی بنا لیتے ہیں، جو کہ فوٹر ہوتا ہے، تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں فوٹر۔ فوٹر میں آ کر دیکھو کون سا فوٹر مجھے اچھا لگے میں اٹھا لوں گا یہاں پر۔ یہاں پر دیکھو یہ فوٹر، یہ والا فوٹر صحیح لگ رہا ہے، سارے فوٹر صحیح لگ رہے ہیں، یہ والا اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اٹھایا، فوٹر کا میں یہاں پر الگ سے کمپوننٹ فائل بناؤں گا، فوٹر کا پہلا ورڈ کیپٹل لکھ کے .js لکھ کے میں انٹر کر رہا ہوں، پھر میں یہاں پر RAFC لکھ کر انٹر کر رہا ہوں، تو دیکھو یہ آ گیا بنا بنایا کوڈ۔ پھر ڈپ کو ہٹا کر یہاں فوٹر کا کوڈ پیسٹ کر دیا، صحیح ہے۔ ابھی یہاں پر کوئی فوٹر نہیں شو ہوگا ہمارے پاس جب تک ہم امپورٹ نہیں کریں گے، ابھی جیسے ہی ہم امپورٹ کریں گے تو ہمارے پاس فوٹر بھی شو ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہے app.js میں آ کے میں یہاں پر فوٹر کو امپورٹ کر رہا ہوں، فوٹر کو امپورٹ کیا، اوپر فوٹر بھی آ گیا۔ اب میں یہاں پر اس کو کلوز کر رہا ہوں،
تو یہاں دیکھو فوٹر بھی آ گیا ہمارے پاس. صحیح ہے. اس کو تھوڑی سی مارجن ٹاپ بھی دے دیتے ہیں اوپر سے. اس کو ایک ڈب میں رکھ کے دیکھو اس کو ایک ڈب میں رکھ کر میں کلاس دے رہا ہوں. دیکھو MT50 پکسل. تھوڑی سی مارجن ٹاپ بھی آ گئی. اوپر سے دیکھو ہمارا فوٹر بھی بن گیا. اب اس کے اندر آپ چیکنگ کر سکتے ہو فوٹر وغیرہ کے اندر. سر ایک امیج کی ہائٹ کو بھی صحیح کر لیتے ہیں نا. راؤٹر میں جا کر شاید امیج کی ہائٹ کا مسئلہ آ رہا ہے. ہائٹ 300 پکسل شاید اسی کا مسئلہ آ رہا ہے. نہیں یہ پہلے سے کوئی مسئلہ ہے. چلو اس کو چھوڑو. ہمارا یہاں تک یہ لینڈنگ پیج دیکھو تیار ہو گیا. اس کو آپ اپنی مرضی سے ایڈٹ کر کے کون سا آپ کو کمپوننٹ لگانے ہیں. اچھا میں یہاں پر اس کو ورسل پر ہوسٹ کرنا بھی بتا رہا ہوں. ورسل پر کیسے ہوسٹ کرتے ہیں. تو ورسل پر ہوسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گٹ ہب پر ہوسٹ کرنا پڑے گا. تو گٹ ہب پر جاؤں گا. میں اپنی گٹ ہب پر میں ایک ریپو بناؤں گا. صحیح ہے. یہاں پر میں ریپو بنا رہا ہوں. کمپوننٹ پریکٹس کے نام سے بنا رہا ہوں. یہ بنی ہوئی تو ہے. یہاں پر میں اس کو پرائیویٹ کر رہا ہوں. آپ لوگ پرائیویٹ نہیں کرنا. پرائیویٹ کا مطلب ہے کہ صرف میں ہی دیکھ پاؤں. کمپوننٹ پریکٹس لکھ کر میں انٹر کر رہا ہوں. یہ دیکھو میری یہاں پر ریپو کریٹ ہو گئی. یہاں پر یہ کچھ کمانڈس آ گئی. کچھ کمانڈ کو ٹرمینل کھول کر یہاں پر ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں پیسٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلی کمانڈ یہ رہی. اس کو کاپی کیا یہاں پر پیسٹ کیا. اچھا یہ ٹرمینل ہٹا رہا ہوں. میں ٹرمینل یہاں سے پہلے ہٹا رہا ہوں. اب جا کے میں دوبارہ گٹ انٹ لکھوں گا. پہلے میں اس کو یہاں سے CMD کھول رہا ہوں. نوڈ کھلا ہوا تھا. گٹ انٹ لکھ کر میں نے اس کو کاپی کر کے پیسٹ کیا. اب گٹ ایڈ ڈاٹ ریڈ میں نے کیا پیسٹ کیا. اچھا گٹ ایڈ ڈاٹ بھی کرنا ہے. ریڈ میں ہٹا کر ڈاٹ کرنا ہے. اس کو میں نے یہاں پیسٹ کیا. فرسٹ کمنٹ یہ پورا والا کاپی کر کے میں نے یہاں پر اس کو پیسٹ کیا. اور یہاں سے ہٹا کر میں یہاں لکھ رہا ہوں ورک کمپلیٹڈ. یہاں کچھ بھی لکھ سکتے ہو. صحیح ہے. اب یہاں پر گیٹ برانچ -مین اس کو میں نے کاپی کیا اور یہاں پر اس کو میں نے پیسٹ کر دیا. یہاں پر یہ تیسری والی اس کو بھی میں نے کاپی کیا. اس کو میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا. اب یہ آخری میں گٹ پش اوریجن مین یہاں پر اس کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیا اور انٹر. اب یہ گٹ پش یہ کوڈ پش ہو رہا ہے. تو اب دیکھو یہاں پر یہ کوڈ پش ہو گیا ہے. یہاں پر میں اس کو ریلوڈ کروں گا. دیکھوں گا کہ کوڈ پش ہوا نہیں ہوا. تو دیکھو یہاں پر ہمارا کوڈ سارا پش ہو گیا. دیکھو سارا ہمارا یہاں پر کوڈ پش ہو چکا ہے. کمپوننٹ وغیرہ سب آ رہے ہیں. بس اب اس کو ورسل پر ہوسٹ کرنا ہے. ورسل پر گیا میں. یہاں پر میں لکھ رہا ہوں ورسل. میں ورسل لکھوں گا تو میرے پاس دیکھنا اس طرح کا انٹرفیس ہو جائے گا. میرے پاس یہاں پر اس طرح کا انٹرفیس ہو چکا ہوگا. لیکن جس نے لاگ ان نہیں کیا ہوگا, لاگ ان اور سائن اپ یعنی جس کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوگا ورسل پر, اس کے پاس الگ سا انٹرفیس شو ہوگا نا. تو وہاں پر آپ کو لاگ ان کرنا ہوگا, اکاؤنٹ بنانا ہوگا پہلے. صحیح ہے. اچھا دیکھو یہاں پر دیکھو یہ بھی آ چکا ہوگا. یہ ساری گٹ ہب کی ریپوز آ چکی ہیں. کمپوننٹ پریکٹس کے نام سے میں نے جو ابھی ریپو بنائی تھی یہ وہ آ گئی ہے. میں یہاں پر بس اس کو امپورٹ کروں گا خالی, بس اور کچھ نہیں کروں گا. یہاں پر اس کو ڈپلائی پہ کلک کروں گا. دیکھو ہماری ویب سائٹ یہاں پر ڈپلائی ہو کر ہوسٹ ہو جائے گی. یہ بھی کچھ ٹائم لے گا. دیکھو یہ ٹائم لیا ہوا اس نے. کتنا ٹائم ہو چکا ہے. ٹائم چل رہا ہے. یہاں پر یہ لکھا ہوا آ رہا ہے انسٹالنگ. تو دیکھو ہمارے پاس یہ انسٹال ہو چکا ہے. کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا. ہماری یہ ویب سائٹ بھی دکھا رہا ہوگا. اب اس ویب سائٹ پہ کلک کریں گے تو دیکھو ہماری ویب سائٹ کھل جائے گی. دیکھو ہماری ویب سائٹ یہ کھل چکی ہے ہوسٹ ہو کر. یہ وہی ویب سائٹ ہے جو ہم نے بنائی تھی. دیکھو یہ لنک بھی دے رہا ہے ہمیں. اب اس لنک کو کاپی کر کے میں گٹ ہب پر ڈال دیتا ہوں. اس لنک کو میں نے یہاں پر یہ کاپی کر کے پیسٹ کیا. اب میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ہوسٹڈ ویب URL کر کے سیو چینجز. صحیح ہے. یہ ہماری ورسل پر ہوسٹ بھی ہو گئی. ہماری یہ لنک بھی آ گئی. یہ ہٹا دیا. یہ ہٹا کر میں اس کو یہاں پر
کلک کر رہا ہوں تو دیکھو یہ ہوسٹ بھی ہو گئی. اللہ حافظ.